ایک ایسے وقت جب اسرائیل اپنے اعلان آزادی کی 70ویں سالگرہ منانے کے نزدیک ہے، اس کا فلسطین سے تنازع آج بھی حل طلب ہے۔ یہودی ریاست کے رہنما دو ریاستی حل پر توجہ دینے میں تامل کرتے رہے، جس کے باعث عربوں کو ان کا الگ ملک مل سکتا تھا، لیکن بہت سے لوگ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کیے جانے کے خیال کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہایت قدامت پسند غریب یہودیوں کے علاوہ اسرائیل میں رہنے والے مسلمان بھی غریب لوگ ہیں، اور ہم 50 لاکھ اضافی غریب افراد کو ساتھ ملا لیں گے؟ یہ خودکشی کے مترادف ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے ایک پارلیمانی بیان کے مطابق مغربی کنارے کی آبادی کم از کم 25 لاکھ ہے۔ غزہ کے تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں اور اسرائیل کے 20 لاکھ کو ملا کر علاقے کی عرب نژاد آبادی اسرائیل کی یہودی آبادی کے برابر پہنچ جاتی ہے، جن کی تعداد 65 لاکھ ہے۔ مغربی کنارے کے اسرائیلی آباد کار فلسطینی اعداد و شمار کو درست نہیں سمجھتے اور بقول ان کے یہ بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، لیکن فلسطینی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق علاقے میں عربوں کی تعداد اسرائیلی اعداد و شمار سے بھی زیادہ ہے۔ آبادی کے اعداد و شمار اسرائیل کی مشکل ہیں۔ احمد طبی جو عرب اسرائیلی قانون ساز ہیں کہتے ہیں فلسطینی ریاست کی عدم موجودگی میں اسرائیل ایک ریاستی حل کی جانب بڑھ رہا ہے جہاں فلسطینی اقلیت میں نہیں ہوں گے، جس کا مطلب ہوگا یہودی ریاست یا جمہوریت کے درمیان انتخاب۔ یہ بین الاقوامی برادری کے لیے چیلنج ہے کہ دو ریاستی حل کے لیے دباؤ ڈالا جائے اور تسلط کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ ہم نسلی امتیاز کی جانب جا رہے ہیں یا پھر مستقبل میں عرب اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب۔ کچھ یہودی اسکالرز کا کہنا ہے مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے سے یہودی ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں اس بات پر مصر ہوں کہ جیسے ہی ہم نے مغربی کنارے اور غزہ کو ساتھ ملایا، ہم اقلیت میں ہوں گے اور یہ یہودی خواب کا اختتام ہوگا۔ متبادل یہ ہوگا کہ عرب آبادی کو یہودی ریاست میں ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے، جس کا مطلب ہوگا اسرائیل میں جمہوریت کا خاتمہ۔ زلاٹی شاہوک کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔